بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ریکوری کے کتنے % چانسز موجود ہیں اور کتنی ریکوری پاسبل ہو سکتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ نومبر 2020 میں سی ای او سیف الرحمان خان نیازی، B4U، SRG کے تمام بینک اکاؤنٹس جو کہ پاکستان میں موجود تھے منجمد کر دیے گئے، اور جو اس کے بعد سے ان اکاؤنٹس میں سرمایہ آیا وہ سی ای او سیف الرحمان خان صاحب کے ایکسس میں نہیں تھا۔ اور آج سے 1.5-2 ماہ پہلے سی ای او سیف الرحمان صاحب نے الفا ٹی وی پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جس میں وہ عوام کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ کیوں کی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ جو انہوں نے بینک اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ کی ہے اکاؤنٹس منجمد ہونے کے بعد، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، آگے اسی پہ ہم تھوڑی اور بحث کریں گے اور اس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ اول تو سی ای او سیف الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم کو چاہیے تھا کہ ہر مہینے عوام کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہیں، تو اس چیز سے خبردار رہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کے پیچھے اب کیا ریزن ہے یہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں، تو اس پارٹ کو ہم سکپ کر دیں گے۔ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نومبر 2020 تک 1.25 لاکھ کے قریب B4U رجسٹرڈ آئی ڈیز تھیں، جس میں سے صرف 60 سے 70 ہزار کے قریب ایکٹیو یوزرز تھے۔ اب جب اکاؤنٹس منجمد ہوئے، ان ایکٹیو یوزرز کو پریشانی ہوئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ لیڈرز بھی تھے ان میں، موسٹلی لیڈرز تھے۔ انہوں نے پھر سی ای او سیف الرحمان صاحب کو مشورہ دیا کہ یہ کیش باکس والا سین اوکے کریں، اس کے تھرو ہم نیو عوام کو لے کے آتے ہیں اور اپنا وڈرا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پچھلے 60 ہزار یوزرز تھے، ان کے وڈرا کے لیے دوبارہ سے نیٹ ورکنگ سٹارٹ ہوئی اور نیو انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ جو تمام نیو انویسٹمنٹس نومبر 2020 کے بعد آ رہی تھی، وہ آئیدر وے سی ای او صاحب کے ایکسیس میں آنی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اکاؤنٹس میں بھی جمع کراتے یا پھر دوسرے طریقے سے کیش باکس کے طریقے سے کام جاری ہوتا، وہ صرف وہی تھا کہ جو پچھلے یوزرز تھے 60-70 ہزار، ان کا جو پروفٹ تھا اس کی بیس پہ نیو انویسٹمنٹس لگتی جا رہی تھیں، وہ اپنا پیسہ لے لیتے تھے اور نئے انویسٹمنٹ لگاتے رہتے تھے اور ان پہ دوبارہ سے پروفٹ لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ مطلب وہ پیسہ کہیں بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے کرتے 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 تقریباً 5 لاکھ یوزرز ہو گئے، جس میں سے آپ لوگ کہہ لیں کہ 3 لاکھ ایکٹیو یوزرز سے 2 لاکھ ڈمی آئی ڈیز ہوں گی جن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو اس 60 ہزار کی نسبت اب جو 3 لاکھ ایکٹیو یوزرز تھے، تو وہ 60 ہزار پچھلے تو آٹے میں نمک کے برابر ہوئے نا۔ مطلب کہہ لیں کہ ان کا B4U میں صرف 15 سے 20% سرمایہ تھا، اگلا 80% سرمایہ تو بعد میں 2020 نومبر کے بعد سے سٹارٹ ہوا ہے اس کمپنی میں آنا، اور اس 80% سرمایہ کو سرکولیٹ کر کے 20% یوزرز کی انویسٹمنٹ پہ انہیں پروفٹ دے دیا گیا۔ یہ نہیں کہ اس 80% سرمایہ کو یوٹیلائز کیا گیا۔ وہ یہ جو نیو پروجیکٹس لگائے ہیں، یہ پچھلے 70 ہزار یوزرز جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، اس میں یہ سارے پروجیکٹس آرام سے لگا سکتے تھے۔ تو اب المیہ یہ ہے کہ ریکوری کے جو چانسز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 80% جو ٹوٹل سرمایہ ہے B4U میں آیا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، وہ تو کمپنی کے ہیڈ کے پاس، سی ای او کے پاس، آنر کے پاس گیا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر کے کوئی نیو پروجیکٹس لگا سکے، نیو فزیکل بزنس لگا سکے۔ بہت ہی مشکل ہو گیا یہ، آپ لوگ اب خود ہی سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سارا میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا، آپ لوگوں کے سامنے ہی تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بس اب یہ ہے کہ ریکوری کا اگر 100% ریکوری کا چانس ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ میری تمام باتیں جھوٹی ہو جائیں اور میں جو دعوے کر رہا ہوں، یعنی کہ جو میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، جو چیزیں میں انالائز کر کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ سب جھوٹ ہو جائے، اور کمپنی کا سارا جو کلیم کرتی تھی کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ سب سچ ہو جائے، کرپٹو سچ ہو جائے، فزیکل بزنس کا پروفٹ سچ ہو جائے، 28 ممالک میں بزنس سچ ہو جائے، اگر یہ تمام چیزیں سچ ہو جاتی ہیں اور میں جھوٹا ہو جاتا ہوں، تب بھی پاسبل ہے کہ 100% ریکوری کمپنی آپ کو کر کے دے گی۔ ادروائز اداروں نے بھی اتنا ریکور نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، اور اگر کر سکتی ہے تو کمپنی کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کمپنی کے ہر دعوے، ہر وعدے، ہر کیے گئے عہد
وہ سچے نکلیں۔ بس یہی میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھانا تھا۔ جزاک اللہ۔